اچھا میں اس میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ آپ بچپن سے ہی پانی سے کھیلتے رہے. میں اسے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا 1965 کی وار میں آپ کس جگہ تھے؟ اب ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو جنگ یاد آیا. میں کہا یار تمہیں کیا تکلیف ہے, کم از کم مجھے یاد تو آیا نا. السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور. آج آپ کی ملاقات فخر پاکستان سے کروانے جا رہا ہوں, اور اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ یہ فخر پاکستان ہونے کے ساتھ فخر جنگ بھی ہیں. میری مراد یہاں وائس ایڈمرل احمد تسلیم صاحب سے ہے کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ستارہ جرأت حاصل کر چکے ہیں 2 بار, اور 1965 اور 1971 کے پاکستانی ہیرو ہیں. تو انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور بہت سی باتیں آج ان سے جنگ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور پاکستانی افواج کے حوالے سے بھی. ویلکم سر. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, آپ کا تعلق جھنگ سے ہے, کس علاقے سے ہے, اور اس سے پہلے آپ جھنگ میں کب آئے؟ جی بیسیکلی جو ہمارا اصلی جگہ ہے وہ ہے ایسٹ پنجاب. جلندر میں ایک جگہ تھی نکوتر, وہاں سے ہم ہیں. کس سال میں؟ وہ نکوتر وہ 3 گاؤں تھے. ایک میاں وال مولویہ تھا, ایک رائیاں تھا نگلہ. اس خطے سے چودھری محمد علی ہمارے پرائم منسٹر جنہوں نے ہمیں 56 کانسٹیٹیوشن دیا, وہ بھی ادھر سے ہیں. باقی کافی لوگ ادھر سے ہیں. ہاں ادھر سے ہیں. میرے والد صاحب کیونکہ میڈیکل سروس میں تھے, انہوں نے LSM کیا ہوا تھا امرتسر سے, اردو میں MBBS کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی یادداشت سے بات کروں گا, تھوڑا 19-20 ہو جائے گا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو مجھے یاد ہے ہیڈ تریمو میں میرے والد صاحب تھے. تو ہیڈ تریمو اس وقت بن رہا تھا, یہ 37-38 کی بات ہے. ایسے ہی ہے بالکل 37-38 میں تریمو. تو کوئی بند ٹوٹ گیا تھا, اور جناب والا میری ایک چھوٹی بہن تھی 2 سال میرے سے چھوٹی, اور میں اس وقت کوئی تقریباً 2.5 سال کا ہوں گا, اور میری بہن 6 مہینے کی ہوگی. وہ پانی ہمارے کوارٹر میں آ گیا. تو میرے والد صاحب میری والدہ اور میری بہن کو سیف جگہ لینے گئے, اور مجھے جنہوں کہتے ہیں منجی تے کھڑا کر گئے کہ تو پتر کھلو. میں انہیں لے آتا ہوں. وہ میرے والد صاحب ذرا قد, میں اپنی والدہ پہ گیا, میری والدہ بہت ٹال تھی, میرے فادر صاحب ذرا چھوٹے تھے. وہ پانی اتنا آیا کہ میرے یہاں تک آ گیا, والد صاحب آ نہیں سکے. مجھے آج تک یاد ہے, ایک سکھ ہمارا لیبر تھا, اس نے آ کے مجھے بچایا. اس نے کہا پنجابی میں کیا نیانے آتے ہیں میں چک کے لے جانا, اور غصے میں کر کے آیا. یہ پہلا واقعہ تھا جو جنگ تریمو کا مجھے یاد ہے. آئے مسٹ بی میں 2 یا 2.5 سال کا ہوں گا. اچھا میں اس میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ آپ بچپن سے ہی پانی سے کھیلتے رہے, یہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نیوی میں گئے, پھر وہاں بھی پانی, ادھر بھی پانی, تو آپ تو کھلاڑی سے شروع سے. میں پھر اپنے والد صاحب کو مذاق کرتا تھا, اپنی امی کو مذاق کرتا تھا. میں کہا جی تو میں نے, آپ نے مجھے چھوڑ ہی لیا پانی میں. کہتا اپنے ابے کو پوچھو یہ ہے وہ, میرے مطلب کہیں پانی پھر رستے میں آ گیا. بڑی پرابلم تھی, مجھے ایک سکھ نے بچایا, نہیں تو میں یہاں آج نہ بیٹھا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ میرا 2 سال سے پانی آتا, پانی سے تعلق تھا, اور اچھا تعلق تھا کہ بچے رہے. اچھا سر, اس کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ جھنگ کے کس ادارے سے حاصل؟ پھر اور بتاتا ہوں. پھر یہ 47 میں ایک اور ادھر سیلاب آیا. میں ٹوپے کے حساب سے, آپ کو ہسٹری, ہمارے لوگ ہسٹری بھول جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی. تو یہ جو سول لائن ہے, جہاں یہ ندیم میڈیکل, جہاں آبدہ سیدی ہاسپٹل ہے, یہاں تک پانی آ گیا تھا. اچھا. تو یہ پھر مجھے وجہ نہیں پتا, یہ ٹوبے کے لوگ اپنے گڈھے لے کے آئے. گڈھا وہ ہوتا جو 2 بیل چلاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ کافی ہمارے کو جانے والے تھے. تو انہوں نے عورتوں اور بچوں کو وہاں سے نکالا. کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا ہے. میں وہیں رہ گیا, میں ذرا بڑا ہو گیا تو اس وقت ادھر رہ گیا. تو یہ پھر یہ دوسرا سیلاب تھا. تو میں پانی سے میرا واسطہ شروع سے ہی رہا. پانی آپ کے ساتھ رہا یا آپ کے پیچھے رہا؟ پھر ایک دفعہ وہ چونڈ والے پل کے پاس گیا. چونڈ والا پل ہے نا ادھر, مجھے یاد پڑتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو وہاں میں ذرا گہرے پانی میں گیا تو میرا پاؤں پھسل گیا, تو میں ڈوبتا بچا. یہ 3 پانی کے واقعات مجھے جھنگ کے بالکل اچھی طرح یاد ہے. 1971 کے ہم بعد میں سنائیں گے, وہ آپ کی جوانی کے ہیں, وہ بعد میں. اچھا سر, ابتدائی ایجوکیشن جو تھی وہ کس ادارے سے؟ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ سب سے پہلے ہم رہتے تھے بمرانہ محلہ ہے بالکل جنگ میں, جہاں حکیم ولی محمد اللہ بخشے اس کو, اس کا کلینک ہوتا تھا دیسی. نیم کا درخت اس کے اوپر ہوتا تھا. آپ لوگ یہ ہسٹری بھول گئے. اس وقت اینٹی بایوٹک تو آئی ہے بھائی 1950 میں, میں بات کر رہا ہوں 1940 کی.
ایسے تو ہم اس کو چاچا ولی محمد کہتے تھے. تو چاچا ولی محمد اگر آپ کا پھوڑا کی چیرا دے کے صفائی کر کے نیم کے پتے دھو کے اوپر لگا کے پٹی باندھ دیتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا. سب ٹھیک ہو جاتے تھے. پکا حکیم تھا. وہ بھائی اسی تو اس میں پلے ہیں ابھی تک ماشاءاللہ. میں 90 سال کا ہونے والا ہوں. یہ اینٹی بایوٹک تو آپ کو بیڑا گرک کرنے آئی 1950 میں. میں اسے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. نیم کا درخت کافی دیر تک جب تک میرے میں حکم تھی میں جب آتا تھا ادھر اور بمرانہ محلہ جاتا تھا. وہیں ایک بمرانہ محلے میں ایک مدرسہ تھا نیچے ٹاٹ میں بیٹھنے والا. میرے والد صاحب ریلیجس تھے تو انہوں نے مجھے لیفٹ سے تقریباً 4 سے 7 سال کی عمر میں اس مدرسے میں بھیجا. وہ نیچے بیٹھنے والا مولوی والا بالکل ٹھیک. ویری ریلیجن فاؤنڈیشن آر ویری ہیپی. اس وقت میں اس کے بعد پھر یہ جو اسلامیہ اسکول ہے اس کے ساتھ ایک اسکول ہوتا تھا. اچھا. اس کے ساتھ ایک اسکول تھا. میں وہاں آیا کیونکہ اس محلے سے ایک ماسٹر اسلم تھے وہ ادھر آئے تو وہ مجھے بھی لے آئے. میں تقریباً 6ٹھی جماعت تک اسلامی اسکول کے ساتھ یہ سول لائن کی طرف اسکول تھا وہاں پڑھا. 6ٹھی جماعت سے میں اسلامی اسکول میں آیا. اب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اسلامی اسکول کا ریکارڈ وہ کانے کے قلم کے ساتھ اچھا وہ جو دوات ہوتی ہے اس کی سیاہی کے ساتھ ابھی تک ان کے پاس ہے. مجھے انہوں نے دکھایا. یہ دیکھیں جی اسلامیہ اسکول کو بھی ہم اسی طرح اپنے اس پورے پروگرام میں کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اسلامیہ اسکول نے بہت سے ایسے ہیروز کو جنم دیا اور آج وہ کس مقام پر ہیں. کچھ ابھی بھی ہیں اور کچھ جو پرانے ہیں ان میں دیکھ لیں کہ ایڈمرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بھی اسلامیہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے بعد آپ نیوی میں گئے تو کس سال؟ اسلامی اسکول میں کچھ اور کہتا ہوں. اسلامی اسکول میں جو کنواں ہے وہ آج کل بھی ہے. ہم اس سے پانی پیتے تھے. تو مسجد ہے وہ ویسی ہے وہاں نماز پڑھتے تھے. اور جو اسلامی اسکول کا فٹ بال گراؤنڈ ہے یہ جیسے اس زمانے میں سبز تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ایسی آج کل. تو آپ اسلامی اسکول کی مینجمنٹ کو تھوڑا کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا. اسی واسطے جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا دسمبر میں تو انہوں نے بچوں سے پوچھا. میں کہا بھائی بیٹے میں اس کنویں سے پانی پیتا تھا. تو انہوں نے ہنس کے کہا انکل جی اس کنویں کا پانی ابھی پینے کے قابل نہیں ہے. تو پھر ہم نے کوئی چندہ بندہ کر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنگ سے ہیں وہ ان کا نام شعیب ہے امریکہ. ان سے انہوں نے کنٹریبیوشن کی تو ہم نے ایک فلٹریشن پلانٹ لیا. وہ میں اس سے فلٹریشن پلانٹ اسلامی اسکول میں بچوں کے لیے لگایا بالکل. تو یہ اچھا نیوی کا کیسی ہوتی ہے؟ جھنگ سے ایک اسٹوڈنٹ نکلتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے اور نیوی میں اور پھر اس طرح. میں نے کبھی سمندر پہلے نہیں دیکھا تھا. صرف یہ چونڈ والا اب آپ کے لیے تو بچپن میں یہی پانی تھا چونڈ پول اور ہیڈ تریمو کے درمیان. ہیڈ تریمو میں بہت جاتا تھا مچھلی کھاتے تھے. اس کے بعد پھر 1950 میں آدیوال کالج چلے گئے. وہاں پھر میں نے ایف ایس سی کی 51-52 مجھے یاد پڑتا ہے. پھر وہ یہاں لوگ آتے تھے. میں نے اپلائی کیا. مجھے انگریزی نہیں آتی تھی میں بالکل کہتا ہوں. لیکن ہمارا ٹریننگ سسٹم بڑا ایک فیئر سسٹم ہے. وہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو وہ اردو میں سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا دماغ کتنا ہے آپ کیسے انٹیلیجنٹ ہے. کہتے میں سلیکٹ ہو گیا. پھر میں 1951-52 میں جوائنٹ سروسز پری کیڈٹ اسکول اسی کیڈٹ اسکول کی طرح ایک کیڈٹ اسکول تھا کوئٹہ میں. 16-17 سال کی عمر میں وہاں میں پری کیڈٹ بنا انہی کی طرح. لیکن میں یونیفارم پہنتا تھا انہی کی طرح. وہاں نیوی کے کیڈٹ بھی تھے آرمی کے تھے ایئر فورس سے. وہاں سے پھر میں نیوی میں چلا گیا. اس وقت ہماری اکیڈمی نہیں تھی تو میں رائل نیول کالج ڈارٹموتھ انگلینڈ چلا گیا. اس کے بعد میری ٹریننگ آسٹریلیا میں ہوئی. میری سبمرین ٹریننگ فرینچ نیوی میں ہوئی اور یو ایس نیوی میں ہوئی. اچھا 1965 کی وار میں آپ کس جگہ؟ 1965 کی وار میں جو غازی سبمرین تھی جی اللہ بخشے کیونکہ وہ حادثے میں چلی گئی سارے شہید ہو گئے. تو اس میں تھا سیکنڈ ان کمان تھا. تو ایڈمرل نیازی ہمارے سی او تھے. تو اس میں پہلے مجھے ستارہ ضرور ملا تھا. ہم نے ایک ایکشن کیا تھا 2 جہاز کے خلاف. ٹورپیڈو لگے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے لیکن جہاز انہوں نے ریپیئر کر لیے تھے 1965 میں. پہلے 1971 کی جنگ کے بعد میں پھر ایک سبمرین فرینچ سی ہانگو میں اس میں تھا سی او. اور اس نے پھر اٹیک کیا ککری انڈین شپ اور ریکارڈ کیا اس کو. تقریباً وہ 2 منٹ کے اندر وہ جہاز ڈوب گیا تھا. اچھا. اور یہ فرسٹ شپ تھا ڈیزل سبمرین سے جو ڈوب گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اور یہ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے. اس نے مجھے دوسرا ستارہ ضرور ملا تھا. پہلے 65 وار کے بعد تو میں جنگ آیا تھا. انہوں نے مجھے بلایا تھا اسلامی اسکول میں اسی ہال میں
جہاں آپ پہلے ہماری بات بنائی جاتی تھی وہیں میں نے تقریر کی تھی. میں لیفٹنٹ تھا جو تھوڑی بہت تقریر ہمارے سے ہو جاتی تھی ہم نے کی تھی. وہ ہم فوجی ہوتے ہیں, آدھی انگریزی آدھی اردو کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک رہتا ہے. قریب بڑا انہوں نے مجھے اعزاز دیا, بڑی پارٹی دی, سب کچھ دیا. 71 کے بعد میں نہیں آ سکا, لیکن اس کے بعد میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں جنگ نہیں آ سکا. اب ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو جنگ یاد آیا. میں کہا یار تمہیں کیا تکلیف ہے, کم از کم مجھے یاد تو آیا نا. نہیں یہ اچھی بات ہے, کبھی جنگ یاد تو آتا ہی ہوگا نا, جب آپ 1971 سے پہلے بھی تھے, بندہ ایک آبائی علاقہ ہوتا ہے. دو چیزوں کے لیے بڑا یاد, باقی چیزوں کے لیے بہت یاد آتا ہے. ہیر رانجھے کا مقبرہ, کیونکہ ہم جو جب جہازوں اپنے اسکول سے گالا مارتے تھے نا, جی جی ادھر ٹبا مارتے تھے جھوٹ بول کے, تو ادھر ہیر رانجھے کے مقبرے کی طرف جا کے پکوڑے شکوڑے کھاتے تھے. تو سب سارے اسکول میں کرتے ہیں ایسی بات ہے. مجھے یاد آیا ہیر رانجھے مقبرے میں کو 65 سال کے بعد گیا ہوں. اچھا, بہت ویل مینٹین ہے, بہت اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو جنگ کی جو دو چیزیں مجھے یاد آتی ہیں, ایک سون حلوہ اور پتیسا, اور دونوں چیزیں تم نے بنانی بند کر دی. نہیں سون حلوہ اور پتیسا دونوں بند کر دی. وہ یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں بس. اچھا, آج کل کے حساب سے جو کیڈٹس ہیں, جس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہیں کیڈٹ کالج چھنگ میں, ان کے لیے کوئی میسیج اسٹوڈنٹس کے لیے نئے جو اس وقت تیار ہو؟ میں ان کے لیے یہی میسیج دیتا ہوں کہ بیٹو دیکھو, ہمارے پاس چھت والے پنکھے تھے, ہم پڑے موم بتیوں میں, لالٹینوں پہ, نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے. مجھے کوئی ان سے حسد نہیں ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. دس از اے لیڈر آف پروگریس کہ آپ کے پاس ابھی پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, گاڑیاں ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت تھینک یو پاکستان کہہ دیا کرو. اسی ملک نے, اسی جنگ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, اس مٹی کا بھی تھوڑا بہت شکریہ ادا کر دیا کرو. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. امید ہے کہ نوجوانوں کو اس پروگرام سے کافی معلومات ملی ہوں گی, اور خاص طور پر ان کے لیے جو کچھ بننا چاہتے ہیں کہ جنگ سے ایک نوجوان نکلتے ہیں اور فخر پاکستان بنتے ہیں. یہ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو احمد تسلیم صاحب کو سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک فرزند جنگ نکلا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.